مبارکہ کا ایک پہلو ہے واقعاتی، کہ یہ واقعات اس وقت ہوئے، یہ ایک بہت عمومی پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعات کیوں ہوئے، ان کے اسباب، ریزنز کیا ہیں، یہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اسباب کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تجزیہ کریں کہ ان واقعات سے ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں، ان واقعات میں کیا اسباق ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ملا کے ایک پہلو ہے سیرہ کا۔ اور دوسرا قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے اس ٹائم میں، مکی دور کا فرسٹ پارٹ ہے، 3 ایئرز ہیں، ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا سال قرآن کریم کے کون کون سے حصے نازل ہوئے۔ تو ہم زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں پہلے پہلو کو، واقعات سیرت، ان کے اسباب اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اور جو دوسرا پہلو ہے وہ آپ لوگ اسٹڈی کر رہے ہوں گے، مجھے بہت امید ہے۔ میں نے کافی ساری چیزیں آپ سے شیئر کی تھیں، اسپیشلی سن 4 نبوی میں جو قرآن نازل ہوا، اس سے پہلے قرآن کریم کے جو حصے نازل ہوئے، تاکہ ان کو ہم مطالعہ کریں، دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تکالیف سہ رہے ہیں، مصیبتیں ہیں، کوئی چیز جسے مادی میٹیریل کوئی بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کو فوائد مفادات ہو رہے ہوں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، بلکہ تکالیف ہیں جو ان کی پہلے سے لائف تھی، اس میں مزید فزیکل تکالیف ہیں، مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو مشقتیں ہیں، آزمائش ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی ریلیکس اس سینس میں کہ زندگی ان کی روح بڑی مطمئن تھی، مار کھانے کے باوجود بھی برداشت ان کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی، استقامت بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی، صبر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی، وہ جو باہمی ایثار ہے، وہ جو تعاون ہے ایک دوسرے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ کیسے یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوئی تھیں، یہ صفات، یہ اوصاف، یہ اخلاق، یہ ویلیوز، یہ کمٹمنٹ، یہ صبر، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی اور محبت کا تعلق نظر آتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو تکالیف دے رہے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں کہنا یعنی پورے مکی دور میں ہم دیکھ رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ وہ بھی تلوار اٹھا سکتے تھے، اگر کسی نے کنکر پھینکا ہے تو وہ بھی ساتھ میں کنکر پھینک سکتے تھے، اگر کسی نے کوڑا مارا ہے تو وہ بھی کوڑا مار سکتے تھے۔ یہ اسٹرینتھ تھی صحابہ کی۔ بعض صحابہ اسپیشلی جو سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عثمان بن عفان ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو چلو آگے چلیں گے تو ہمارے سامنے آئے گا، تو وہاں تو بات ہی اور تھی، لیکن ان سے پہلے دیکھیے تو اس کے باوجود اسٹرینتھ ہونے کے باوجود نہ آگے سے کچھ کہہ رہے ہیں، نہ جواب دے رہے ہیں، نہ مار رہے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ جو اوصاف پیدا ہوئے تھے وہ قرآن کریم نے ان کے اندر پیدا کیے تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات گرامی کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، آپ کی مبارک تعلیمات کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ تو کورس کا دوسرا حصہ سیلف اسٹڈی سے تعلق رکھتا ہے، ہم گو تھرو کرتے جائیں، پڑھتے جائیں اس قرآن کو، اس دور کے مخصوص حصوں کو، تاکہ ہم یہ چیز سمجھ سکیں کہ اس دور کے قرآن نے کن کوالٹیز کو ڈسکس کیا، کن بیلیفز کو ڈسکس کیا، کن مورل ویلیوز کو ڈسکس کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب سنا تو فوراً ان کو اپنا لیا۔ یعنی وہاں تو مزاج یہ تھا کہ جب کوئی تعلیم آ گئی اسے فوراً اپنا لیا، ایسے نہیں تھا کہ سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، اور پھر اگر ہوا تو عمل کر لیں گے، ورنہ نہیں، نو جو کچھ آ گیا فوراً عمل کرنے کے لیے، فوراً سے پہلے عمل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے، مطلب تعلیمات جب ہمارے سامنے آ رہی ہوں، جب آپ لوگ گو تھرو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اس دور کے قرآن کو، تو اس نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف لے کے آئیں۔ قرآن کریم ملٹیپل ٹائم ایک چیز ڈسکس کر رہا ہے، صحابہ کو ملٹیپل ٹائم کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ایک مرتبہ جسٹ کہہ دیا کہ صبر کرنا ہے، بس صبر ہی صبر ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ مشرکین مکہ وہ جب ریئیکشن دیں گے تو اس کو کنسیڈر نہیں کرنا، تو نہیں کنسیڈر کر رہے، اگر وہ ماریں گے تو رد عمل نہیں دینا، تو نہیں رد عمل دے رہے۔ ایک ہی مرتبہ کہا جیسے قرآن کریم نے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خیر دوسرا حصہ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سے میں نے
لاسٹ ویک کہا تھا ایک دن میں آپ سے سنوں گا، تو اس ہمارے ویک کا جو لاسٹ ڈے ہوگا تھرسڈے، اس دن میں آپ سے سنوں گا۔ آپ نے پریزنٹیشنز بھی آپ میں سے بعض نے بنا رکھی ہیں کہ کیا ان 4 سالوں میں، ان 5 سالوں میں قرآن کریم کے کون کون سے حصے نازل ہوئے ہیں اور کون کون سے مین ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں۔ فردر ان ٹاپکس پہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزاج کو بنایا گیا ہے، قرآن کریم نے کس طریقے سے گریجولی وہ چیز جو ہے وہ انجیکٹ کی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں میں، ان کے مزاج میں، ان کی زندگیوں کے اندر۔ تو خیر، اس ویک کا جو لاسٹ ڈے ہوگا ہمارا، انشاءاللہ اس میں آپ سے وہ چیزیں سنیں گے، دیکھیں گے کہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، کیا مطالعہ کر رہے ہیں، اسپیشلی جو کانٹیکسٹ آف ریویلیشن ہے، ریویلیشن ہے ان اٹ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں، تاریخی ترتیب سے قرآن کریم کا جو نزول ہے اس کو آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سے دیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہم وہی جو پہلا حصہ ہے ہمارے کورس کا، ہم واقعات کو، ان کے اسباب کو اور پھر ان سے حاصل ہونے والے جو لیسنز ہیں ان کو جو ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ہم دار ارقم میں جو منتقل ہوئے صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حصے کو آج ڈسکس کریں گے، اور تھوڑا سا مائیگریشن ٹو ایبیسینیا کو بھی دیکھیں گے، کچھ چیزیں آپ سے ذکر کریں گے کہ یہ چیزیں مزید غور و فکر کرنے کا تقاضا کرتی ہیں۔ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ غور و فکر کر کے تشریف لائیں گے، یہ سلائیڈز بھی آپ گو تھرو کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم مکی دور کے سیکنڈ فیز میں ہیں۔ ابھی تک ہم نے خفیہ دعوت کا جو زمانہ ہے اسے ان ڈیٹیل دیکھا، اور پھر پبلکلی جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائٹ کرنا شروع کیا اس کو بھی تھوڑا سا ہم نے دیکھا۔ سن 4 نبوی کو بھی لاسٹ کلاس کے اندر ہم آلموسٹ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، 4 نبوی میں جب آپ نے ماؤنٹین صفا پہ ڈسکلوز کیا، سن 3 نبوی کے آخر میں، سن 4 نبوی میں پھر موسم حج آیا تو پرسیکیوشن شروع ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، موسم حج میں جب ناکامی ہوئی تو قریش نے، مشرکین مکہ نے بولا کہ یہ تو سارا کچھ ہمارے خلاف چلا گیا، یہ تو جو ہم نے پلاننگ کی تھی وہ تو الٹی ہو گئی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی، خدا کی تدبیر بھی تھی، تو مشرکین مکہ کی تدبیر ناکام ہو گئی اور خدا کی تدبیر کامیاب ہوگی، کیونکہ خدا تو خدا ہے۔ وحی کے ذریعے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دیں وہ کامیاب ہوئیں، اور قریش مشرکین مکہ کی جو تدابیر تھی وہ ناکام ہو گئی۔ ابو لہب کی چیئر میں جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا، پرسیکیوشن شروع ہو گئی۔ اس میں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کو تکالیف دی جا رہی ہیں، آزمائشیں دی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس میں ہم ان ڈیٹیل بات کر چکے۔ جب پرسیکیوشن شروع ہوئی تو اس کے نتیجے میں دو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ جس کو ہم بہت کم عام طور پہ ڈسکس کرتے ہیں، اسے سم ٹائم ایک لائن کے اندر دار ارقم کو ڈسکس کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے کہ پرسیکیوشن کے فوراً بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیسیژن لیا، جو ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کی، مطلب جو پہلے سے اسٹریٹجی آپ نے جب دعوت کو ڈسکلوز کیا اس وقت کی جو اسٹریٹجی تھی کہ اب سارے پبلکلی انوائٹ کرنا شروع کر دیں گے، اس کو موڈیفائی کیا۔ اس کو موڈیفائی سینس میں کیا کہ صحابہ جن کو پبلکلی انوائٹ کرنے کی اجازت مل چکی تھی، یا جن کے بارے میں یہ چیز تھی کہ اب وہ ڈسکلوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ ڈسکلوز نہیں کرنا اپنے آپ کو، سیکرٹ رکھیں گے، خفیہ رکھیں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور پھر جو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ موو تھی وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ لاک کی، منتخب کی، پراپر ورکنگ کے ساتھ۔ دار ارقم کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جو رینڈملی منتخب کر دی کہ ٹھیک ہے دار ارقم چلے جاتے ہیں، نو، دار ارقم واز دا ون آف دی بیسٹ آپشن کہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر سکتے تھے جو کی کلیکٹیولی ایجوکیشن سب سے بہترین جگہ جہاں ہو سکتی تھی وہ دار ارقم تھی، اور دار ارقم ہی منتخب فرمائی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے سب سے بیسٹ تھی اسے ہم دیکھیں گے آج کے سیشن میں۔ تو دار ارقم کیوں گئے تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اور دار ارقم میں ہی کیوں گئے؟ دار ارقم کے علاوہ بھی تو بہت ساری جگہیں تھیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے محلے ہیں، وہاں پہ جگہ موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، وغیرہ وغیرہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو بڑے بڑے صحابہ بھی موجود ہیں، ان کی حویلیاں بھی موجود ہیں، ان کے دار بھی موجود ہیں،
جسٹ دار ارقم ہی کیوں لاک کیا گیا اس کو ہم دیکھیں گے, اور پھر کیا اچیو کیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم موو ہونے کے بعد, اس کو بھی انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے. تو دار ارقم پہ ڈیٹیل بات ہوگی, اور اس کے بعد کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا مائگریشن ٹو ایبیسینیا کے حوالے سے. اس میں بھی سیم کویسچنز ہوں گے کہ کیوں مائگریٹ کیا ایبیسینیا کو, اور ایبیسینیا کو ہی کیوں لاک کیا گیا. اس کے علاوہ بھی تو بہت سے ممالک تھے, بہت ساری ریاستیں تھیں, بہت ساری سلطنتیں تھیں, تو کیوں رومن امپائر گئے, رومن امپائر میں کیوں ایبیسینیا کی کیوں گئے, پرشین امپائر کیوں نہیں چلے گئے, اور پھر ایبیسینیا کے علاوہ کسی اور جگہ ایجپٹ کیوں نہیں چلے گئے, یا یمن میں کیوں نہیں چلے گئے, یا شام میں کیوں نہیں چلے گئے, تو وہ بھی دیکھیں گے. اور پھر فردر کیا لیسنز ہمیں حاصل ہوتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجیز تھیں اس ٹائم کی, ان کو دیکھتے ہوئے. اچھا, مائگریشن جو ہے وہ 2 ٹائم ہوئی, آپ جانتے ہیں. مائگریشن ٹو ایبیسینیا فرسٹ ٹائم ہوئی, اس کے کچھ عرصے بعد پھر دوسری مرتبہ ہوئی. کتنے لوگ تھے, اور فردر جو فیکچوئل چیزیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ایٹ دا اینڈ ٹیچنگز اور لیسنز کیا ہیں, یہ 2 سیشنز کا میں نے آپ کو ایک سمری دی ہے. مائگریشن ٹو ایبیسینیا پہ کل ہماری ان ڈیٹیل بات ہوگی انشاءاللہ, اور دار ارقم پہ آج ہم دیکھیں گے. اچھا, دار ارقم کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ میں جو بات کروں گا وہ تو بعد میں کریں گے. آپ لوگوں کی کیا نالج ہے دار ارقم, دار ارقم کو کیا تھا, ارقم کون ہے, اور کیا اس کا رول تھا, یا کیا اس کی امپورٹنس ہے اسلام کے اندر. یہ اسپیشل جو انیشیل سٹیج ہے پبلک انویٹیشن کا, اس میں کیا دار ارقم کا رول رہا ہے, تو اس کے بارے میں کیا آپ لوگ جانتے ہیں؟ تھوڑا ان شارٹ, مختصر ایک لائن میں 2 لائن میں سننا چاہوں گا. جی, کون بتانا چاہیں گے؟ دار ارقم. سر میں بتاؤں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مس اسما صاحبہ پلیز. سر ارقم ابھی ارقم تھا, آئی تھنک ان کا نام, رائٹ, اور یہ ایک ینگ صحابی تھے, اور ان کا جو ان کی ریزیڈنس تھی یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی لوکیشن پہ تھی جو کہ جس کے مطلب فرنٹ پہ ماؤنٹین تھی, اور نہ آنے جانے والوں کی نظر ذرا کم پڑتی تھی, تو اس لیے ایک سیکریٹ سارٹ آف پلیس تھا. اور جو یہ صحابی تھے ان پر بھی کسی کو جو ہے شک ذرا کم ہی شائبہ ہو سکتا تھا نا, کہ یہ ایسا وائی کا ریزن نہیں پتا مجھے. آئی تھنک ان کا انٹریکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کام, اور اس وجہ سے, یا پھر وہ رسول پاک کے بہت کلوز کمپینینز میں نہیں تھے. اس میں بات کریں گے ہم, ٹھیک ہے, بہت اچھے بہت اچھے. اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اسما صاحبہ؟ نہیں سر. بہت اچھے, بہت شاندار, بہت اچھے. اور کوئی کچھ کہنا چاہیں دار ارقم, حضرت ارقم رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بارے میں؟ کسی کے ذہن میں کوئی اور پوائنٹ ہو کہ کیا امپورٹنس ہے, کیا رول ہے, کیا جانتے ہیں آپ دار ارقم کے بارے میں؟ جی چلیں ہم شروع کرتے ہیں. دار ارقم, بہت اہم بات کہی مس اسما صاحبہ نے کہ چلیں اس سے بھی پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ کیوں گئے. لوکیشن کو بھی ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ دار ارقم کی بات ہی کیوں آئی. پبلکلی جب انوائٹ کرنا شروع کر دیا, قرآن نازل ہو رہا ہے, انڈیویجولی صحابہ کو پریچ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کی تربیہ بھی کی جا رہی ہے, وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو دار ارقم کہاں سے, دار ارقم کیوں آ گیا؟ تو دار ارقم آیا ان قرآنک ورسز کی وجہ سے, اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی پرسیکیوشن کی وجہ سے. اور موسٹ امپورٹنٹلی پرسیکیوشن ہو رہی ہے, آیات نازل ہو رہی ہیں, اور وہ جو آبجیکٹو ہے وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہو جائے. آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ سموتھلی وہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے, نئے لوگ مسلمان ہو, جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کی ایجوکیشن ہو پراپرلی, قرآن جو نازل ہو رہا ہے, سننا میں جو کچھ ہے, جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی تربیہ ہونی چاہیے, وہ تربیہ کمپرومائز نہ ہو, نہ پرسیکیوشن کی وجہ سے اور نہ کسی اور وجہ سے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو پرائمری آبجیکٹو یہ تھا ایجوکیشن ہو, اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور جو ہمارا اصل ٹارگٹ اور ہدف ہے وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہو جائے. اور ٹارگٹ کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے اسے آگے کنوے بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کی پراپر تربیہ بھی کرنی ہے, انہیں پراپر ایجوکیٹ بھی کرنا ہے. تو یہ پرائمری آبجیکٹو تھا جو اچیو کیا گیا دار ارقم کے اندر. قرآنک ورسز ان پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں.
بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جو وہی آپ پہ نازل ہو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ نے بھی اور آپ کے فالوورز نے بھی. کلیئر؟ اچھا، فالوورز فالو اسی وقت کر سکیں گے جب ان تک وہ میسج کنوے ہوگا. اگر پرسیکیوشن شروع ہو جائے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمپینینز کی ملاقاتوں کے بیچ میں رکاوٹیں شروع ہو جائیں، آپ کو نظر کے اندر رکھا جانے لگے کہ کہاں جا رہے، کہاں سے تشریف لا رہے، کن سے مل رہے، اور جن سے مل رہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر قرآن تو ہر وقت نازل ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ نازل ہو رہا ہے. اور آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا پہلے 4 سالوں کے اندر اچھا خاصا حصہ بڑی بڑی صورتیں بھی نازل ہو چکی ہیں. تو وہ جو وہی نازل ہو رہی ہے اس کو فالو کریں، اس کی پیروی کریں. خود بھی صحابہ بھی یہ اچیو نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ میسیج کنوے نہ کر دیا جائے. اور انڈیویجولی اب صحابہ کا چونکہ نمبر بڑھ رہا ہے، تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو ہر کسی کو روزانہ کی وحی نہیں انفرادی طور پہ بتائی جا سکتی، اور اس ماحول میں بتائی تو جا سکتی ہے، لیکن اس ماحول میں جس میں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، جس میں تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ نیا ٹارگٹ کس کو بنانا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ آج تو ہم بلال کو، آج تو ہم عمار کو، آج تو یاسر کو، آج تو سمیہ کو رضی اللہ عنہم، یہ ہمارے اس میں سرکل میں آگے، اور کس کو لے کے آنا ہے، اور کون مسلمان ہے. یعنی ہر آنکھ تلاش کر رہی ہے اس ماحول میں ایک ایسی جگہ جو دوسروں کی نظر سے اوجھل ہو اور کسی قسم کی پرسیکیوشن نہیں ہو، ہم اطمینان کے ساتھ دین سیکھ اور سکھا سکیں، وہی پہ عمل کر سکیں، وہی کو کنوے کر سکیں. یہ آیت مبارکہ کا حصہ ہمیں بتلا رہا ہے. اس پہ عمل تھا، اس پر عمل کا تقاضا تھا کوئی ایسی جگہ. اور دوسرے نمبر پہ عارض عن المشرکین، اس میں بات کر چکے کہ مشرک جو ریئیکشن دیں گے یا ان کے جو ایکشنز ہوں گے، ان دونوں کو نظر انداز کرنا ہے آپ نے. اور ان کو نظر انداز کرنے کی بہترین صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ان کے سامنے ہی نہیں آئے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو ڈسکلوز کر چکے اور ان کے سامنے جانے کی وجہ سے پرسیکیوشن کا خدشہ نہیں تھا، وہ تو دعوت دیں گے ان کو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عتبہ کو بھی دی ہے، شیبہ کو بھی دی ہے، اور دعوت ابو جہل تک بھی پہنچی ہے. آپ نے دعوت ایسے نہیں کہ عارض عن المشرکین مطلب دعوت ہی نہیں، دعوت وہ دیں گے جو دعوت دے سکتے ہیں، جن کو اس طریقے سے آزمائش میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں ہے. آزمائش میں خدشہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا، لیکن آپ نے اسے فیس بھی کیا اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. عارض عن المشرکین. لیکن عام کمپینینز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصائب، مشکلات اور تکالیف کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے، اور مشرکین کا ریئیکشن ہی نہیں ہو ان کے سامنے یا کسی قسم کا ایکشن نہیں ہو، آپ نے ان کو سیکیور کیا کہ آپ ان کے سامنے نہیں جائیں. آپ فوکس رہیں نالج پہ، اس کو گین کرنے پہ، تعلیم حاصل کرنے پہ، اپنی تربیہ پہ، تعمیر اخلاق پہ، تعمیر کردار پہ. اس کے لیے ایک اسپیسیفک، ایک ڈیڈیکیٹلی ایک جگہ بنائی، ایک جگہ رکھی، طے کی، اور وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہونے لگے. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فار ایگزامپل، تکالیف اس وقت ان کو ملیں گی جب وہ ڈسکلوز کر چکے اپنے اسلام کو، تکالیف اس وقت ملیں گی جب وہ عتبہ کے سامنے جائیں گے، جب وہ شیبہ کے سامنے جائیں گے، جب وہ ابو جہل کے سامنے جائیں گے. اگر وہ سامنے نہیں جائیں تو جس وقت تک وہ ان کی نظروں سے غائب ہے اس وقت تک تو عارض عن المشرکین ہوگا نا، ان سے کیا ہو سکیں گے، بچ سکیں گے، نظر انداز بھی کر سکیں گے، اور ان سے، ان کی آزمائشوں سے بچ بھی سکیں گے. تو یہ دوسرا حصہ ہے جس کی ایک بہترین تعبیر ہمیں دار ارقم نظر آتی ہے. بہترین عمل ان مبارک آیات کے دونوں حصوں پہ ہمیں دار ارقم کی صورت میں نظر آتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر جو دوسری آیت سورہ مزمل کی، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ تو ہے، لیکن وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ایک مناسب فاصلہ جو ہے، ایک ڈسٹنس جو ہے وہ آپ مینٹین رکھیں، ایک فاصلہ قائم کر لیں اپنے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور جو ڈسبلیورز ہیں ان کے بیچ میں. تو اس کی بھی ایک بہترین پریکٹیکل جو صورت ہمیں نظر آتی ہے وہ دار ارقم کی صورت میں نظر آتی ہے.
سمجھ میں آ رہی نا. اچھا دار ارقم آپ سمجھ چکے کہ کیوں قرآن کریم کا حکم بھی تھا, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز ہیں. فار ایگزامپل چند ایک دیکھیں, کانفرنٹ جو ابھی میں نے کہا عارضان المشرکین کہ نظر انداز کرنا ہے, ان کو کنسیڈر نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پرسیکیوشن سے بچنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے نہیں جائیں. جب ان کا سامنا نہیں ہوگا تو ان کی طرف سے آزمائشیں اور تکالیف بھی نہیں ہوگی, کیونکہ دیکھیں گے تو تکلیف دیں گے نا, ایسے تلاش کر کے ڈھونڈ کے تو تکلیفیں نہیں دیں گے. میرے جو عام کمپینینز ہیں, جو ان کے غلام تھے, ان کو تو وہ تکلیفیں دے رہے تھے ہر وقت, لیکن جو غلام نہیں ہیں ان کو بھی تکلیفیں دیتے تھے جب وہ سامنے آتے تھے. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غلام نہیں تھے لیکن ان کو بھی تکلیفیں دیتے تھے. اس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ان کو بھی تکلیفیں دیتے تھے. تو خیر جو دار ارقم جانے کی مختلف وجوہات ہیں, قرآنک ورسز بھی ہیں, اور ساتھ میں کنفرنٹیشن جو ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے, اوائڈ کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو بہت اہم تھا, مین پرسیکیوشن اگر نہ بھی ہوتی بالفرض, یا اس لیول کی نہ ہوتی جس لیول کی تھی, اس سے کم لیول کی بھی ہوتی, پھر بھی ایک دار ارقم کی ضرورت تھی. ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں کلیکٹیولی ایجوکیشن کا انتظام ہو سکے, کیونکہ اب تک کی جو ایجوکیشن ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, جو وہ انڈیویجولز کی ہے. میں نے پہلے سیشنز میں عرض کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو پبلک انویٹیشن سے پہلے گیدرنگ کے اندر انوائٹ کیا کسی کو, اور نہ ہی کلیکٹیولی آپ نے ایجوکیٹ کیا. جو ایجوکیشن ہوتی تھی وہ بھی انفرادی ہوتی تھی, اور اب چونکہ نمبر بڑھ رہا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد بڑھ رہی ہے, ابھی تو ایک دار ارقم ہے, اس سے اور بھی کئی ایک دار ارقم بنیں گے, کئی ایک صفہ بنیں گے, کئی ایک مساجد بنیں گی. تو وہ جو ایجوکیشن ہے, جو پرائمری آبجیکٹیو ہے کہ نمبر تو ہم نے نہیں بڑھانا لوگوں کا, ہم نے تو انسان بنانے ہیں, ان کی تعمیر کرنی ہے, کردار کی, اخلاق کی, اور وہ ہونی ہے ایجوکیٹ کرنے کے ذریعے سے. وہی اس کا وہ ہم ان تک پہنچائیں گے. اس طرح سے جو سننا ہے وہ ان تک جائے گی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیوز, کردار, ان پہ ان کے تذکرے ہوں گے, وہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا, ان کی تعلیم اور تربیہ ہوگی. تو تعلیم اور تربیہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ریزن تھی دار ارقم جانے کی. قرآنک ورسز بھی ہیں, جو قرآن کریم کی آیات ہیں, وہ جو پورے کا پورا ماحول ہے, اس نے بھی گویا کہ اس ڈیسیجن لینے کو نسبتاً زیادہ آسان بنایا ہے. اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس ریزن کے ساتھ ساتھ دیگر ریزنز کے ہونے کی وجہ سے بھی وہ جو کام جو ہے وہ کسی ایک ریزن کی وجہ سے ہونا تھا, وہ ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی نا. تو ایک مسلمانوں کی تعلیم کا, ان کی تربیہ کا ایک سینٹر ہونا چاہیے, جہاں کلیکٹیولی ایک کلاس کی صورت میں وہ پڑھ سکیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکیں. تو یہ بھی ایک بڑی ریزن تھی. تو ملٹیپل ریزنز ہیں, ان پہ مزید بھی بات ہو سکتی ہے کہ جن کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دار ارقم کو چوز کیا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا دار ارقم کہاں تھا؟ ابھی سسما صاحبہ نے فرمایا کہ وہ بالکل پہاڑ کے ساتھ تھا. بالکل صحیح فرمایا. کون سے پہاڑ کے پاس تھا, جس جگہ پہ تھا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ دار ارقم کس جگہ پہ تھا؟ صفا ماؤنٹین کے پاس تھا. ویری گڈ. صفا ماؤنٹین کے بالکل پاس میں, مین اس کے ساتھ ماؤنٹین تھا. اور یہ اگر آپ دیکھیں سرکل بھی کیا ہوا ہے, ہوم آف الارقم, یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے, گھر ہے. اور یہی وہ پلیس ہے جو فرسٹ آپ اسے کہہ لیجئے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک سکول ہے, ایک کالج ہے, ایک یونیورسٹی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایجوکیشن کے لیے, جہاں کلیکٹیولی ایجوکیشن شروع ہوئی. ویسے تو انفرادی طور پہ تو ڈے فرسٹ سے ہو رہی ہے, لیکن کلاس کی صورت میں جو ایجوکیشن شروع ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, وہ یہ ہے صفا ماؤنٹین کے بالکل پاس میں. آج تو ظاہر بات ہے کہ بالکل بدل گیا ہے. ایک اگر باب الصفا کی جانب سے جائیں تو اس سائڈ سے جو ہے وہ یہ گھر قریب ترین تھا. اور اس وقت کے اگر آپ شہر کو دیکھیں, مکہ شہر کو دیکھیں, تو بالکل شہر سے باہر تھا, آلموسٹ یہ باہر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس میپ میں بیت اللہ کہاں پہ ہے, اور اس کی سراؤنڈنگ کے اندر آبادی ہے, ٹھیک ہے, اور پھر محلے ہیں, مختلف سائڈز ہیں.
تو یہ جو ہے اب ماؤنٹین کے اوپر تو گھر نہیں تھے اور نہ ہی اس کی بیک سائڈ پہ تھے، اس کے ساتھ میں کچھ گھر تھے، اور ان گھروں میں بھی ایک بالکل ایک کنارے اور سائڈ پہ ایک گھر ہے، اور اس میں بہت اہم جو لوکل سٹیزنز ہیں مکہ کے، ان کا اس طرف سے آنا جانا نہیں تھا، لیکن جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کا آنا جانا تھا، جو حج کے لیے آ رہے، جو بیت اللہ کے لیے آ رہے، زیارت کے لیے آ رہے، یا اپنے بتوں کی عبادت کے لیے آ رہے، تو باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ گزرگاہ تھی، یہاں سے آنا جانا تھا، لیکن جو لوکلز ہیں ان کے اس طرف کوئی کام نہیں تھے، کوئی اس طرح کی ان کی یہ عام گزرگاہ نہیں ہوا کرتی تھی. تو اور یہی موسٹ سوٹیبل تھا مسلمانوں کے لیے، جو آؤٹ سائڈرز ہیں ان کو میسج کنوے کرنا، ان کو کنونس کرنا، ان کے سامنے بات رکھنا، چونکہ وہ اس پولرائزڈ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ اس پولیٹکس کا حصہ نہیں ہے جو اس وقت مکہ میں چل رہی ہے، تو جو مشرکین مکہ سارا کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہے، تو بالکل خالی اور صاف ذہن کے ساتھ ہیں، ان کو میسج کنوے کرنا، ان کو کنونس کرنا نسبت آسان تھا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو لوکلز تھے ان سے اوائڈ کیا، اپنے آپ کو بچایا گیا. اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھیں ہم دار ارقم کو منتخب کرنے کی وجوہات، ایک دو تو میں نے بتائی ہیں، لوکیشن کی جو میں نے عرض کیا ہے کہ لوکیشن وائز وہ بڑی زبردست جگہ تھی. اچھا، اس میں لوکیشن میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو بالکل ماؤنٹین ہے ساتھ میں، اس طرح سے وہ سیکیور ہے ایک سائیڈ مسلمانوں کی، کہ اگر کلیکٹیولی قریش مکہ مشرکین مکہ کوئی حملہ کریں یا اس طرح کی ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جمع ہے اور نقصان پہنچانا چاہیں، تو وہ ایک سائیڈ سیکیور ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا محلہ ہے، وہ اپنے محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو اپنے محلے سے حمایت کا بھی کیا تھا، یقین تھا کہ اگر میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو پورے کا پورا میرا قبیلہ جو ہے وہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا. قبیلے سے مراد ان کا اسپیسیفک جو ایک محلہ تھا، قبیلہ پورا نہیں، کیونکہ ابھی میں بات کرتا ہوں کہ قبیلہ پورے کا پورا ان کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہوتا. لیکن جو بہت اہم بات تھی وہ یہ کہ بنو ہاشم کا محلہ جو تھا وہ اس سے بہت قریب تھا. لوکیشن کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں نا، پہاڑ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ارقم رضی اللہ عنہ کا اپنا کنبہ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے گھر پہ حملے کو وہ کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے. بنو ہاشم ان سے بہت قریب تھے، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا جو محلہ ہے اس کے ساتھ والا محلہ بنو ہاشم تھا. ان کیس اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی پلاننگ ہوتی، کوئی اس طرح کا پریکٹیکلی کوئی اس طرح کی سرگرمی ہوتی، تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے کا پورا قبیلہ بطور قبیلہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس قبیلے کا سردار بھی جناب ابو طالب کی صورت میں، تو وہ مدد بہت آسانی اور جلدی کے ساتھ مسلمانوں تک پہنچ سکتی تھی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ملٹیپل لوکیشن کو اگر دیکھیں تو ریزنز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کعبہ کے بھی قریب ہے. کعبہ اور بنو ہاشم کی میں نے بات کر دی، یعنی یہ مکہ سے باہر نہیں ہے. کوئی اگر بیت اللہ میں جانا چاہیں عبادت کے لیے، یا جنہوں نے ڈسکلوز کر دیا ہے یا دعوت کے لیے جانا چاہیں، جو مختلف قبائل کے لوگ یہاں آتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے جانا چاہیں، تو بالکل شہر کے ساتھ ہی ہے، شہر کے اندر ہی ہے ایک طرح سے، تو وہ بھی کوئی بہت بڑا ڈسٹینس نہیں ہے. اچھا، بہت اہم بات جس کی وجہ سے دار ارقم کا انتخاب کیا گیا، یہ بھی ریزنز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اہم ہے. مطلب وہ اہم ہے کئی وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنا اسلام ڈسکلوز نہیں کیا. مسلمز کو پتہ ہے کہ ارقم رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے. نان مسلمز کو پتہ نہیں ہے کہ ارقم مسلمان ہو چکے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، آگے دیکھیے، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ایک تو ڈسکلوز نہیں کیا، لہٰذا ان کے گھر کے اندر مسلمان جمع ہو رہے ہیں، تو مطلب اگر ڈسکلوز نہیں کیا تو اٹس مین کہ دوسرے لوگوں کے مشرکین کے ذہن میں یہی ہے کہ ارقم ابھی تک نان مسلم ہے. اگر مسلمان نہیں ہوئے، ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی تک نان مسلم ہے. اور نان مسلم کے گھر کے اندر مسلمان اکٹھے ہوں گے، اور وہاں پہ اتنی بڑی سرگرمی ہو رہی ہوگی، وہ تربیہ بھی چل رہی ہے، جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ بھی بغیر کسی ہرڈل کے صحابہ تک پہنچ رہی ہے، تو یہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا.
پھر اس کے ساتھ آپ ایڈ کیجئے کہ انہوں نے ابھی تک ڈسکلوز بھی نہیں کیا اور ہیں بھی بڑے ینگ، بہت چھوٹی عمر تھی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی، 18-20 سال کے نوجوان تھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے کسی کو اسلام کا، اور پھر وہ ہیں بھی بڑے چھوٹے سے نوجوان ہیں، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی سرگرمی جس نے تاریخ انسانی کا، میں سمجھتا ہوں دار ارقم کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اگر ان کو لکھا جائے تو سنہری حروف سے کم میں نہیں لکھا جا سکتا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کنٹینیوسلی وہی تعلیمات جو پہنچ رہی تھیں وہ دار ارقم کی وجہ سے پہنچ رہی تھی۔ اگر انڈیویجولی پہنچانا پڑتا تو اتنے بہتر انداز سے، اتنے یعنی جسے کہتے ہیں کہ آن ٹائم ہر کسی تک پورے کا پورا میسیج میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات سے بچایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو نوجوان بھی ہیں۔ اور پھر بہت اہم بات، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا باریک بینی سے تجزیہ کر کے پھر دار ارقم کو منتخب کیا تھا۔ اچھا ایسے بھی نہیں تھا کہ کبھی دار ارقم میں جمع ہو جائیں، کبھی دار ابی بکر صدیق میں، کبھی دار عثمان میں، کبھی دار عبد الرحمن، نو، جسٹ دار ارقم، کیونکہ دار ارقم واز دی ون آف دی بیسٹ آپشن کہ آپ دار ارقم میں ہی جمع ہوں گے، کیونکہ بیسٹ آپشن دار ارقم ہے، ان کے علاوہ بیسٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ جو چیزیں یہاں لوکیشن وائز اور حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی وائز وغیرہ جمع ہو چکی ہیں وہ کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ اب جو تیسری بات میں عرض کر رہا ہوں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے اندر، کہ ان کا تعلق یعنی نوجوان بھی ہیں، کسی کو ان کے اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہیں بھی بنو مخزوم سے۔ بنو مخزوم کا کیا مطلب؟ بنو مخزوم سے، بنو مخزوم کس کا قبیلہ تھا؟ بنو مخزوم والے کون لوگ تھے؟ بنو مخزوم کا کیا تعلق ہے؟ یعنی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے اس کی امپورٹنس میں بنو مخزوم سے ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ بنو مخزوم سے ہیں۔ اب بنو مخزوم سے ہیں، یہ بھی پلس پوائنٹ تھا۔ پلس پوائنٹ یہ تھا کہ اس وقت جتنی بھی اپوزیشن ہو رہی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ اور جو بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے وہ لیڈ کر رہے تھے بنو مخزوم والے۔ ابو جہل بھی بنو مخزوم سے تھا اور ولید بن مغیرہ بھی بنو مخزوم سے تھا، آپ جانتے ہیں نا، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ جس نے فرسٹ میٹنگ کو چیئر کیا تھا موسم حج کے شروع میں، تو یہ دونوں بنو مخزوم سے ہیں۔ بنو مخزوم اس اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، آگے آگے ہیں، اور حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بھی بنو مخزوم سے مین حضرت ارقم رضی اللہ عنہ بنو مخزوم سے ہیں۔ کسی کو خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ گھرانہ، وہ قبیلہ جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہا ہے انہی کا ایک ممبر وہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ سپورٹ کر رہا ہو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا گھر وہ دے رکھا ہو، درسگاہ بنا رکھا ہو، یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ساتھ میں آپ ایڈ کریں کہ ان کی عمر کو، اور ساتھ میں ایڈ کریں کہ انہوں نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا تھا۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کو ایکسیس حاصل تھی، جتنی بھی ان کی قبائلی گیدرنگز تھیں، جو میٹنگز ہوتی تھیں، ان تک ایکسیس حاصل تھی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ وہ بھی بنو مخزوم سے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کی نظر میں ابھی تک نان مسلم ہیں، اور اس میں بڑے ذہین بھی تھے، ذہین اور فتین بھی تھے، یہی ذہین ہیں تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو ہے وہ اپنا گھر وہ آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھے، بہادر تھے تو مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ان کو ایکسیس بھی حاصل تھی، تو مسلمانوں کے اگینسٹ جو پلاننگ ہو رہی ہوتی تھی وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچ جاتی تھی، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ ملٹیپل ریزنز تھیں حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی میں، جن کو دیکھتے ہوئے یعنی لوکیشن کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کو دیکھیں، اور پھر قرآن کریم کے حکم اور اس وقت کے پورے ماحول اور سینیریو کو دیکھیں، تو یہ بیسٹ
آپشن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا اور دار ارقم جو ہے اس نے رول پلے کیا ہے فرسٹ کلیکٹیو ایجوکیشن کا، پہلے کلاس روم کا، پہلی درسگاہ کا، اور جتنی بھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیہ ہوئی ہے، جو قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچتا رہا ہے، تو اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ دار ارقم کا ہے. بلکہ مسلمانوں کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، آگے جو اسٹریٹجیز ڈیزائن ہوتی رہی ہیں، ایون کہ بڑے بڑے حضرات نے اسلام قبول کیا ہے. اگر آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کو ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے قبول اسلام کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دار ارقم میں آ کے اسلام قبول کیا تھا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ملٹیپل اس کے رولز تھے. اور ایک بہت اہم بات میں یہاں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ درسگاہ جو ہے بن گئی ہے اور کلیکٹیو ایجوکیشن ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیویجولز کی جو ایجوکیشن ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے. ان کی تعلیم، ان کی تربیہ، ان کا تزکیہ، وہ جو ایک طریقہ کار چل رہا تھا شروع سے، جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو ایسے نہیں ہے کہ دار ارقم شفٹ ہونے کے بعد وہ ختم کر دیا، بلکہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، پیرالل وہ بھی چلتا رہا، کیونکہ بہت سے صحابہ کے لیے دار ارقم آنا پاسبل نہیں تھا، ملٹیپل اس کی وجوہات تھیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا نظم بنایا تھا؟ ان کے گھروں کے اندر تعلیم اور تربیہ کا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں، یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، تو جب ہم ڈسکس کریں گے قبول اسلام کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اپنی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے ہیں، تو وہاں حضرت فاطمہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی، ان دو حضرات کے علاوہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کی فیملی، قبیلے بنو عدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی گھر میں موجود ہیں. وہ کیا کر رہے تھے گھر میں؟ وہ قرآن پڑھا رہے تھے حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر کو. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے سن 6 نبوی کی. سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے دن کی بات ہے یہ، اور سن 6 نبوی مین دار ارقم سے آلموسٹ 2 سال بعد کی بات ہے. تو دار ارقم میں وہ جو ایک درسگاہ ہے وہ بھی قائم ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت تھی انفرادی تعلیم کی، تو انفرادی تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا تھا، نظم بنایا گیا تھا، تعلیم کو کمپرومائز نہیں کیا گیا. اقرا جب نازل ہوئی اس کے بعد سے علم الانسان ما لم یعلم اور علم بالقلم جب نازل ہو گئی، اسلام تعلیم کا دین بن گیا، یہ نالج کا ریلیجن ہے. وہ جب نازل ہو گئی تو اس دن سے تعلیم کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہوئی. مسلمان وہ تعلیم اور علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ماحول تھے، جو بھی حالات تھے، جتنی بھی سخت سے سخت آزمائشیں اور تکالیف تھیں، پرسیکیوشن تھی، آپ نے دار ارقم کے قیام سے کلیکٹیو ایجوکیشن کا بھی انتظام کیا، اور جو دار ارقم تشریف نہیں لا سکتے تھے یا کوئی بھی وجوہات تھیں، تو آپ نے انفرادی تعلیم کا بھی انتظام کیا. صحابہ کو گھر بھیجا کرتے تھے، انفرادی طور پہ بھی تعلیم اور تربیہ کا انتظام کیا کرتے تھے. تو ملٹیپل چیزیں ہم نے دار ارقم کے حوالے سے، دار ارقم کی امپورٹنس کے حوالے سے دیکھی ہیں. مجھے امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوئی ہوں گی. اس کے ساتھ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ ایک تو دار ارقم ہے، اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وغیرہ وغیرہ، جس کو آج ہم نے تھوڑا سا دیکھا، بہت اہم ہے. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی پوری لائف اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے پورے کا پورا دور نبوی دیکھا ہے، یعنی خفیہ دعوت کے زمانے سے یہ مسلمان ہیں، بالکل مکی دور کے فرسٹ پارٹ سے یہ مسلمان ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ساتھ، یعنی مکی دور، مدنی دور، اس کے ساتھ ساتھ سارے خلفائے راشدین کا زمانہ بھی دیکھا ہے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا انتقال 55 ہجری میں ہوا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بھی آلموسٹ 45 سال بعد سارے کے سارے خلفائے راشدین ان کا زمانہ انہوں نے دیکھا ہے. تو ان کی لائف
وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. کسی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی پہ لکھی ہوئی کتابیں ان ڈیٹیل ذرا ان کے حالات زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی لائف اس سے ہمیں کیا لیسنز حاصل ہوتے ہیں, کیا ٹیچنگز ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اچھا, یہ ہم دوسرے حصے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, مائگریشن ٹو ایبیسینیا, لیکن اس سے پہلے میں رکنا چاہوں گا. کوئی سوال ہو سکتے ہیں کسی کے دار ارقم اور اس سے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کی ہے, سوالات لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. سر آپ کائنڈلی کوئی بک ریکمینڈ کر دیں کہ کمپینینز آف پروفٹ کے اچھا, ریفرنس سے یا بڑی اسپیسیفکلی. زبردست کتابیں لکھی گئی ہیں, ویسے کتابیں تو بہت ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. الاصابہ فی تمییز الصحابہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹڈ ہے, جو مطلب میں نے ایک مرتبہ ریکمینڈ کی تھی تو میرے سامنے آیا تھا, مجھے پکا یاد نہیں ہے انگلش میں تھی یا نہیں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہے, کسی نے شیئر کی تھی میرے ساتھ. اردو میں ہے, اصل عربی میں لکھی گئی, اردو میں ہے, اور انگلش میں بھی ہوپ فلی اس کی ٹرانسلیشن موجود ہوگی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں, انہوں نے یہ کتاب لکھی صحابہ کے حالات زندگی پہ. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے حافظ ابن اسیر رحمہ اللہ کی, اسد الغابہ کے نام سے. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ, حافظ ابن اسیر رحمہ اللہ. یہ دو بہت شاندار کتابیں ہیں. اس کے علاوہ بھی یعنی اس دور میں بھی صحابہ کے حالات زندگی میں بڑے بڑے ادیبوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں, اور بڑے ریلیجس اسکالرز نے بھی لکھی ہیں. تو آپ ان میں سے کوئی لکھیں. ابھی ایک عربی ادیب ہیں, مجھے ان کا نام یاد آ رہا ہے, عبد الرحمن رافت باشا رحمہ اللہ. انہوں نے بھی صور من حیات صحابہ, صور من حیات صحابیات, صور من حیات تابعین, ان ٹائٹل سے انہوں نے صحابہ, صحابیات اور پھر تابعین, ان میں سے سلیکٹڈ, سارے کے سارے نہیں, منتخب صحابہ, ان کے حالات زندگی پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بہت ساری کتابیں ہیں, آپ کو جو بھی سوٹ کرے. ملٹیپل بک سے بھی پڑھیں. ایک آتھر جو ہے انہوں نے کچھ معلومات دی ہوئی ہیں, دوسرے آتھر نے کچھ اضافہ کیا ہوتا ہے, کچھ نئی چیزیں بھی ایڈ اپ کی ہوتی ہیں. تو آپ اسپیشلی دو کتابیں جو میں نے حافظ ابن حسیر اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے ریکمینڈ کی ہیں, ان کو کم از کم آپ ضرور اسٹڈی کریں. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ملتی ہیں بکس تو ان کو بھی آپ اپنے مطالعہ میں لے کے آئیں. جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی سر, چلے سوال نہ ہو تو مجھے لگنے لگ جاتا ہے کہ بھائی سن بھی رہے ہیں نہیں سن رہے. اچھا, ابھی بہت اہم ہے ہجرت حبشہ کو دیکھنا, کیونکہ پرسیکیوشن میں کچھ کمی آئی دار ارقم جانے سے, اور تعلیم کا بھی بڑا اچھا انتظام ہو گیا, لیکن ختم نہیں ہوئی. اور پرسیکیوشن بھی تھوڑی سی ختم ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مقاصد تھے. سم ٹائم ہجرت حبشہ کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اسی کانٹیکس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو تکلیفیں تھیں ان سے بچانے کے لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی آپ چلے جائیں. لیکن تھوڑا سا میں آپ سے مطالعہ کروانا چاہوں گا, آپ لوگ پڑھیں, ان سلائیڈز کو کم از کم آپ گو تھرو کر لیں, ابھی ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے, کہ کیا جسٹ یہی وجہ تھی کہ تکلیفیں اور آزمائشیں ہی ختم ہو جائیں. اگر صرف یہی وجہ تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان پہ تو کوئی تکلیفیں نہیں تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مائگریٹ کی ہے نا, آپ لوگ جانتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے بھی مائگریٹ کی ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ پہ تو کوئی آزمائشیں اور تکلیفیں نہیں تھیں, انہوں نے بھی مائگریٹ کی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خیر, یہ میں نے دو نام آپ کو دیے, ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے نیکسٹ سیشن میں. تو آپ دیکھیں کہ ریزنز کیا تھیں مائگریٹ کرنے کی. سمجھ میں جو ایبیسینیا کو گئے, ہجرت حبشہ ہوئی, تو کیا ریزنز تھیں, اور ریزنز میں آپ مائگریشن کی ریزنز بھی دیکھیں, وائی مائگریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جسٹ ایبیسینیا ہی کیوں. ٹھیک ہے مائگریٹ کرنا ہے, ملٹیپل ریزنز آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ نے ان کو لسٹ آؤٹ کر لیا کہ بھئی یہ ریزنز تھی, اس کی وجہ سے مائگریشن بنتی ہے. اب مائگریٹ کرنا ہے تو جسٹ حبشہ ہی کیوں, وہ حبشہ کے علاوہ بھی تو بہت سارے ممالک تھے, جیسے شروع میں نے عرض کیا ہے, بڑے معروف خطے تھے, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آنا جانا بھی تھا.
مین زمانہ جاہلیت میں ٹریڈ ہوا کرتی تھی، ایبیسینیا بھی ہوا کرتی ٹریڈ، لیکن ایجپٹ بھی جایا کرتے تھے، شام بھی جایا کرتے تھے، یمن بھی، عمان بھی، بحرین بھی. تو جسٹ ایبیسینیا ہی کیوں؟ اس کی ریزنز بھی آپ دیکھیں. تو اس میں بھی آگو یعنی جس طرح ہم نے دار ارقم پہ بات کی تو بیسٹ آپشن دار ارقم تھا. اسی طرح سے جب آپ ان ڈیٹیل تھوڑا ریسرچ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ اس وقت بیسٹ آپشن مائگریشن کے لیے وہ ایبیسینیا تھا. جو ریزنز تھیں مائگریشن کی، ان ریزنز کو فلفل کرنے کے لیے سب سے بہترین آپشن وہ ایبیسینیا تھا. تو آپ لوگ ذرا ان دونوں چیزوں کو، یہ بہت اہم ہے، انہی پہ ہماری ان ڈیٹیل بات ہوگی. وہ فیکٹس وغیرہ تو ہم جانتے ہوتے ہیں، وہاں کیا واقعات ہوئے، کس طرح سے انٹریکشن ہوئی نجاشی شاہ حبشہ کے ساتھ، اور کس طرح سے قریش مکہ نے جو ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اور کیا وہاں باتیں ہوئی ہیں، اور پھر کیسے ڈیلیگیشن ناکام ہوا، اور کیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں رہے ہیں. تو ان چیزوں کو یوزلی ہم جانتے ہوتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہوتی ہیں، تو ان کو ہم ان شارٹ کمپریہنسولی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جو ریزنز ہیں ان کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے، تاکہ جو چیز ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں سیرہ مبارکہ سے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہر کام اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، ہر کام پراپر پلاننگ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ مین اس وقت جو حالات ہیں انہی کے اندر الجھے رہ کے آپ آگے کی پلاننگ نہیں کریں. ہمیں نظر آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مشرکین مکہ کے طعنے، جملے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں، فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، سب کچھ اس کے باوجود آپ اتنا دور دیکھ رہے کہ اپنی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے کہ یہاں کوئی آزمائش آ بھی جائے گی تو وہ تو سکیور ہے نا. بلکہ بعض قریش مکہ کے سرداروں نے کہا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی، مطلب ہم تو یہاں مکہ کے اندر الجھے ہوئے ہیں. یہ قریش مکہ کے تاثرات تھے جب مائگریٹ کر گئے صحابہ، جب دوسری ہجرت حبشہ ہو گئی نا، تو اس وقت یہ اس طرح کے تاثرات ان کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں پڑھنے کو. کہنے لگے کہ ہم تو یہاں الجھے ہوئے مکہ میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ ہمیں بھی ٹیکل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی دعوت کو دوسرے ملکوں میں بھی لے کے جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خیر کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے تھوڑا سا ان سلائڈس کو ہی کم از کم آپ گو تھرو کر کے ہیں، اور پھر کیا لیسنز حاصل ہو رہے ہیں. آپ ظاہر بات ہے کہ ابھی گفتگو سن رہے تھے، ساتھ ساتھ میں خود بھی غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں نا یہ چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یہ میری لائف میں نہیں ہے، اس کو میں نے لے کے آنا ہے. رینڈملی کوئی بھی چیز شروع کر دیتے، بغیر پلاننگ کے شروع کر دیتے، اور پھر جلد بازی نہیں ہے، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور جو ڈیسیژن لیا ہے بہت ٹھہر کے لیا، لیکن جب لے لیا تو اس پہ ڈٹ گئے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور جب ایک کام شروع کر دیا، ایک چیز ڈسکلوز کی، جب محسوس کیا کہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا موڈیفائی کرنا چاہیے، تھوڑی صحابہ کو روک دیا کہ اب آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا، اس کو تھوڑا اسٹریٹجی کو موڈیفائی بھی کر لیا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے سیشن میں ہم دیکھیں گے، اسپیشلی مائگریشن جو ایبیسینیا کے حوالے سے اور دار ارقم کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل چیزیں دیکھی ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں، پھر ہم ختم کرتے ہیں. جی کوئی چیز اگر پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، پھر ہم ختم کر رہے ہیں. چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی اور ہجرت حبشہ کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.